تم میں ایمان کی طاقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں سے صرف 20 ایمان والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہہ گئی ہیں کہ یہ کمال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا کہ انہوں نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کی نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازویہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندرزگر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندرزگر ایسا بھاگا کہ لاپتہ ہو گیا۔ بہمن جازویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندرزگر کا انجام سن چکے ہو۔ جازویہ نے کہا، ہمارے لیے کسرا کا حکم یہ تھا کہ ہم دجلہ میں اندرزگر کے لشکر سے جا ملیں، اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں، جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ جازویہ نے کہا، لیکن جابان، ہم اب کوئی کارروائی اندھا دھند نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے۔ جازویہ نے کہا کہ کسرا ارد شیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے اور ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کروا دے۔ لیکن جازویہ جابان نے کہا، ہم کسرا کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ جازویہ نے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ کسرا نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسرا سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں، میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا کہ آپ کوچ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں۔ کوچ روک دو، جازویہ نے حکم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہیں خیمزن کر دو، میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہو گئے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ جابان نے پوچھا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو، جازویہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہیں خیمزن کر دیا گیا اور بہمن جازویہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کے ساتھ لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ وزاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے، ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل گئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگیں۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔
بستیوں میں عورتوں کی آہو فغاں سنائی دے رہی تھی، وہ اونچی آواز سے روتی تھیں، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والے سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی، پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مثنہ بن حارثہ کا سر کاٹ لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دھڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے زیر اثر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان مسلمانوں میں سے کئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ طبری اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیشتر مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس طرح بھی طے آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری شکست بھی دے چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں لانا بہت مشکل تھا۔ بکر بن وائل کے ایک سردار عبد الاسود اجلی نے کہا، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد الاسود بنو اجلان کا سردار تھا، یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی، اس لیے وہ اجلی کہلاتا تھا، مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو؟ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا، میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھائے ہو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا، ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں، اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے۔ عبد الاسود نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کارروائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی؟ انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ انہوں نے کسرا کی رعایا ہو کر کسرا کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہاں کئی ایک مسلمانوں کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مثنہ بن حارثہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ تمہارے لیے تو انتقام بہت ضروری ہے، کیونکہ تمہارے 2 جوان بیٹے دجلہ کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے۔ عبد الاسود نے کہا، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست نہ دے سکیں گے۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا۔ اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے مسلمانوں سے اپنے 2 بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے۔ عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنارے الیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار اعلیٰ عبد الاسود اجلی ہوگا۔ قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے ذیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، ان کے زخم تازہ تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور الیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی، لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے، ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ہی نہیں ملا تھا، وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ انہیں مکمل آرام کرنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی، جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہیں بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑائے تھے۔ تم میں مجھے مثنہ بن حارثہ نظر نہیں آ رہا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔
ایک سالار نے جواب دیا، ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ مثنى بن حارثہ آیا ہے، کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ مثنى گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مثنى نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ابن حارثہ، تیری چال ڈھال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ مثنى بن حارثہ نے جواب دیا، خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر الیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ مثنى نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ اردشیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے جس طرح ہم نے دجلہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مثنى نے کہا، طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ لے رہے ہوں۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، سالار عاصم بن عمر نے کہا، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں، کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر آرام کر لے؟ ہاں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن حاتم، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ عدی بن حاتم نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آ پڑیں۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتا ہے۔ ابن ولید، مثنى بن حارثہ نے کہا، کیا تم مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، مثنى بن حارثہ نے کہا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، ایک سالار نے جواب دیا۔ جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری 18,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم ہونے نہیں دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنى بن حارثہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازویہ اردشیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ طبیب نے کہا، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جازویہ نے کہا، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندر جگر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازویہ، طبیب نے کہا، اردشیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر جگر کو تو کسرا اردشیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا ہے کہ اندر جگر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ جازویہ نے کہا، محترم طبیب، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازویہ نے کہا۔ طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ اردشیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے 3 شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد اردشیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اردشیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔
اس وفد نے اردشیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندرزگر شکست کھا گیا ہے۔ اندرزگر شکست نہیں کھا سکتا، اردشیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندرزگر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اردشیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا، کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ طبیب نے کہا، معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، اردشیر نے نحیف آواز میں کہا، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہمارا پورا قبیلہ الیس پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ اردشیر نے کہا، بہمن جازویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو، جازویہ دجلہ کے قریب کہیں ہوگا۔ کسی نے اردشیر کو بتایا بہمن جازویہ مدائن میں ہے، وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہیں دیا۔ اردشیر نے حکم دیا، اسے بلاؤ، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویہ اردشیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان الیس کے کہیں قریب تھا، اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جازویہ واپس نہیں آیا تھا، جابان تک اردشیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا، وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کے انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے، انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیس کی طرح پیش قدمی کا حکم دیا، رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مثنی بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنی نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون، تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے، دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کیا۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مثنی نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے، دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنی وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا، خبردار، ہوشیار۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا ایک لشکر آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر ہی سے حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوج نہیں تھے اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہمن جازویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہ یہ لشکر کس کا ہے۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ دوست ہیں، یہ فارس کی فوج ہے۔ یسوع مسیح کے پجاریوں، درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ وہ اب اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔
جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں پہلی 3 شکستوں کا انتقام لینا ہے۔ تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو، جابان نے کہا۔ اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔